اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ تو یہ میں نے آیا نمبر 9 پڑھی ہے۔ اس کو بھی مزید ہم نے کیا کیا ہے، اس کو ہم نے آسانی کرنے کے لیے ہم نے اس کو بھی 3 حصوں میں توڑ دیا، یعنی یخادعون اللہ والذین آمنوا، اب واو آ رہا ہے، واو عطفہ، تو اس کو ہم نے اس کو ہم نے پہلا حصہ کہہ دیا، پھر اس کے بعد وما یخدعون الا انفسهم، اس کو ہم نے دوسرا حصہ کہہ دیا، پھر واو کے بعد جو آ رہا ہے یہ ما یشعرون، اس کو ہم نے تیسرا حصہ کہہ دیا گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو بھی پہلے ہم نمبر 1 حصے کو سمجھیں گے، پھر نمبر 2 اور نمبر 3 کو ہم سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہی ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ یخادعون، اگر ہم غور کریں تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ دمہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، دمہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اونا پہ ختم ہو رہے گا، اور اس کے اگر ہم اس کے روٹ ورڈ نکالنا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا ہو گیا، جو ہمارا دمہ سے جو یہ یا کی دمہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے علامت مضارع، اس کو ہم ہٹا دیں اور اونا کو ہٹا دیں تو ہمارے پاس کیا بچتا ہے، ہمارے پاس جو بچتا ہے خا، دال اور عین۔ خا پہ ہمیں یہاں پر یہ ہمارا فا کلمہ ہے، یہ ہمارا عین کلمہ ہے اور یہ ہمارا لام کلمہ ہے۔ تو دال پہ ہمیں یہاں پر زیر نظر آ رہی ہے، اور یہ اسٹارٹ جو اس کی اسٹارٹ ہے یہ دمہ سے اسٹارٹ ہے نا، یخادعون دمہ سے اسٹارٹ ہے، تو اگر اسٹارٹ دمہ سے ہو رہی ہو، یعنی یہ والا جو پیش ہے، اس کو یا پہ جو پیش نظر آ رہا ہے اس کی بات میں کر رہی ہوں، اگر دمہ سے سٹارٹ ہو رہے ہو عین کلمے پر، عین کلمہ ہمارا کیا ہے دال، عین کلمے پہ زیر ہو، تو ہمارے پاس 2 پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ یا تو وہ فعل جو ہے، یا تو وہ فعل مجہول ہے، اور یا بھی وہ مزید فی کا فعل، مزید فی کا کوئی فعل ہے، یعنی مزید فی کے نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3 فیملی میں سے کوئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ چیک کر لیتے کہ یہ مجہول تو نہیں ہے، تو مجہول کے لیے ضروری ہے کہ اگر مجہول کا کوئی ہمیں فعل نظر آ رہا ہے اور وہ دمہ سے سٹارٹ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ دمہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو پھر ہم کس بات کو، دوسرا یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ مجہول تو نہیں ہے، ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ اس کی جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر کیا حرکت ہے۔ اگر اس کے عین کلمے کے اوپر زبر پڑا ہو، عین کلمے پہ زبر پڑا ہو، جو کہ یہاں پر دال ہے، یہاں پر ہمیں دال پہ زبر نہیں نظر آ رہا، تو ہم نے کیا کہا کہ یہ مجہول ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ مجہول نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہم کیا چیک کریں گے، اس کے بعد ہم یہ چیک کریں گے کہ اگر یہ مجہول نہیں ہے تو پھر مزید فی میں سے یا تو یہ باب افعال ہے، یا یہ باب تفعیل ہے، یہ باب مفعلہ ہے۔ تو اگر ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ باب مفعلہ تو نہیں، باب تفعیل تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو باب تفعیل میں سب سے پہلے علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے عین کلمے پہ ہمیں شد نظر آتا ہے، تو اس میں ہمیں کہیں بھی شد نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں کہیں شد نظر آ رہا، تو ہم نے کیا کہہ دیا کہ ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ جو ہے باب تفعیل نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری پہچان کیا ہوتی ہے کہ اس میں ایک الف ہوتا ہے، ہم اس میں یاد رکھ لیتے ہیں کہ اس میں ایک الف نظر آتا ہے، اس میں ہمیں الف نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا، اس میں ہمیں ایک الف نظر آ رہا ہے، وہ کیسے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ یوں لکھا ہوا ہے یوخا، یہ لکھا ہوا ہے بیسیکلی، یہ جو لکھا ہوا ہے نا الف، جو یہ ہمیں یہاں پر یہ جو کھڑی الف نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی یہ ہے الف، یہ والی الف ہے۔ تو ہمارا جو باب مفعلہ ہوتا ہے، کیسے یاد کیا تھا، جاہدہ، جاہدہ یجاہدو سے کیا تھا، تو اس میں یہ کیا تھا، یہ جو الف جو تھا یہ اس بات کی علامت تھی کہ فا اور عین کلمے کے درمیان ایک الف آ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اس میں خا کیا ہے، اس میں ہمارا خا جو ہے ہمارا فا کلمہ ہے، فا ہمارا خا کلمہ ہے، اور عین جو ہے یہاں پر دال جو ہے وہ ہمارا عین کلمہ ہے گا، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ہے یخا، تو یہاں پر ہمیں ایک الف نظر آ رہا ہے یخادیو، ہے نا، یخادیو، تو اس کا مطلب خا اور دال کے درمیان ہمیں ایک الف نظر آ رہا ہے، تو اس سے کیا بات سمجھ میں آ گئی، اس سے ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ہمارا جو ہے مفعلہ ہے، یہ جو ہے ہمارا مفعلہ ہے، یہ جو ہمارا فعل ہمیں یہاں پہ دکھ رہا ہے یہ مفعلہ فعل ہے، یعنی باب کون سا ہے، یہ باب مفعلہ سے ہے گا۔ تو اب ہم نے باب تو اپنا ہمارا کلیئر ہو گیا کہ باب مفعلہ۔ اچھا، اگر ایک بات اور بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ باب فعل ہوتا جو کہ نہیں ہے،
اگر ہم کہتے ہیں کہ تفعیل بھی ہمیں نہیں ملتا اور مفعلہ بھی نہیں ملتا، فور سپوز یہاں پر الف نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی تفعیل بھی نہیں ہے، مفعلہ بھی نہیں ہے، تو پھر چوتھی ہم کسی پاسبلٹی کے اوپر نہیں جاتے، ہم کلیئر کہہ دیتے ہیں کہ وہ افعال ہے، باب افعال ہے۔ تو ہم نے کیا کہا، ہمیں کیا پتہ چلا، ہم نے اسی سٹیج پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ باب مفعلہ ہے، تو فعل کو ہمیں چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا بات سمجھ میں ہے کہ یہ باب مفعلہ ہے، یہ باب مفعلہ ہے، اور اس میں ہمارا فعل تو ہو گیا مفعلہ مضارع کا، فعل مضارع ہے، اور مضارع کا یہ کون سا صیغہ ہے، اونا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اونا ہمیں کس میں نظر آ رہا ہے، تیسرے صیغے میں نظر آتا ہے گا، اور یہ اونا جو ہے یہ فاعل ہے اور یہ ہم کو ظاہر کرتا ہے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کلیئر ہو گیا کہ یہ تیسرا صیغہ ہے، یخائدو، یخائدانی، یخادعونا، یخادعو، یخادع آنی، یخادعونا، تو یہ ہمارا تیسرا صیغہ ہو گیا، تو یہ فعل فاعل ہمیں کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد فعل فاعل کے بعد ہمیں یہاں پر اللہ نظر آ رہا ہے، اور اس میں جلالہ اللہ جو ہے ہمیں نسبی حالت میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے اوپر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے، اللہ کے اوپر ہمیں یہاں پر اس کا اعراب جو ہے فتح نظر آ رہا ہے، یعنی کہ یہ نسبی حالت میں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ نسبی حالت میں کیا چیز ہوتی ہے، نسبی حالت میں ہمارا مفعول ہوتا ہے، تو یہ ہمارا فعل ہو گیا، یہ فاعل ہو گیا، اور یہ ہمارا مفعول ہو گیا۔ لیکن مفعول جو ہے ہمیں ایک اور اگر ہم غور کریں تو آگے ہمیں واؤ کے ساتھ ہمیں یہ والذین آمنو دکھ رہے گا، ٹھیک ہے، والذین آمنو، تو یہ جو ہمیں پتا ہے کہ الذین جو ہے یہ اسم الموصول، الذین، واؤ نہیں، واؤ تو یہاں عطف ہے، کیونکہ یہ اور یہ دونوں مفعول ہیں، تو ہمیں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ واؤ عطفیہ سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے اس کے اور واؤ عطفیہ کے بعد جو ہوتا ہے اس کے اعراب سیم ہونے چاہیے، یعنی یہ اس کے اوپر عطف کرتا ہے گا۔ تو یہاں تو ہم نے کہہ دیا کہ مفعول ون ہے، اس کے اعراب جو ہے نسبی اعراب ہے۔ اب واؤ عطفیہ کو چھوڑ کے ہم الذین آمنو پر آتے ہیں گے۔ الذین ہمارا کیا ہے، الذین ہمارا اسم الموصول ہے، اسم الموصول ہے، اور یہ کون سا اسم الموصول ہے، یہ جمع کا اسم الموصول ہے۔ تو اگر جمع کا اسم الموصول ہوتا ہے تو اس کا صلہ جو آتا ہے وہ بھی جو ہے وہ بھی جمع کا صیغہ آنا چاہیے ضرور۔ اگر ہم یہاں پہ والذین آمنہ ہو تو پھر یہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گی، کیونکہ پھر یہ دونوں میچ نہیں کر رہے، دونوں کی ضمیریں جو ہیں اس میں بھی جو ہے، جس میں جو ضمیر ہے وہ بھی کیونکہ جمع ہے، جمع مذکر ہے، تو اس میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ جمع ہے، جمع کی ضمیر ہے، اور آمنو میں بھی جمع کی ضمیر ہے، تو یہ ہمارا بن رہا ہے صلہ۔ اب یہ جو صلہ ہے آمنو، اس کو میں اسی طریقے سے لکھتی ہوں جیسے کہ ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہوتا ہے آمنو، ہم اس سے زیادہ فیملیئر ہے نا۔ یہ ساکن کی علامت ہے، جو یہ ڈالا ہے نا یہ ساکن ہے، آمنو، تو یہ فعل سے ہم بہت اچھی طرح فیملیئر ہیں۔ ابھی ہم نے کیا تھا آمنا، آمنا، آمنو، ہم نے آمنا کیا تھا کیونکہ وہ 14 صیغہ تھا، تو یہ ہمارا کون سا صیغہ ہے، یہ تھرڈ ہے، آمنا، آمنا، آمنو، یہ ہمارا تھرڈ صیغہ ہے۔ تو والذین آمنو یہ پورا کا پورا جو ہے کیا بن رہا ہے ہمارا یہاں پر، یہ مفعول بن رہا ہے، اور یہ مفعول نمبر 2 بن رہا ہے۔ اس کو ہم نے مفعول نمبر 1 کہا تھا، اس کو مفعول نمبر 2 کہا تھا، اور کیونکہ یہ جو ہے ان دونوں کو ہم نے کہا ہے کہ یہ معطوف و معطوف علیہ ہے، یعنی یہ مفعول 1 ہے اور یہ مفعول 2 ہے، اور بیچ میں اس کو واو جوڑ لے، تو اس کا مقصد ہے یہ حرف عطفیہ، اور حرف عطف سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے، جو اعراب اس کے ہوتے ہیں بعد والے کے بھی اعراب اس وہی ہوتے ہیں، تو ہم کہیں گے والذین آمنو جو ہے یہ مفعول نمبر 2 ہے، اور یہ محلن جو ہے یہ نسبی حالت میں ہے۔ اور یہ ایک بات پھر بتا دوں کہ جو ہمارا جملہ ہوتا ہے نا، زیادہ تر اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو جملے کو میں محلن منصوب ہی کہوں گی، کیونکہ یہ ڈیٹیل بتاتا ہے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر یہ مفعول ہے تو اس لیے محلن ہمیں پتا ہے کہ یہ کیا بنے گا، محلن یہ منصوب بنے گا۔ تو یہ ایک منصوب اسم، اور یہ ایک پورا منصوب جو ہمارا اس کا صلہ بن رہا ہے، والذین کا صلہ بن رہا ہے، اسم الموصول کا صلہ بن رہا ہے، پورا جو ہے ہمارا صلہ اور موصول جو ہے مفعول 2 بن رہے گا، اور یخادعون کے لیے یہ پورے کے پورے دونوں مفعول بن گئے، مفعول 1 مفعول 2 کو ہم نے، ویسے تو اس کو اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں گے، بلکہ آپ لوگ کو یہ چیز یاد کر لینی چاہیے کہ اس کو ہم کہیں گے معطوف الیہ، اور پھر یہ واو حرف عطف، اور پھر یہ معطوف،
کیونکہ ان کے ہم نے دونوں کے جو اعراب ہے سیم کہہ دیے. اس کو ہم نے کہا کہ یہ بھی نصب ہے اور اس پورے کو اس کو کہا محلن یہ بھی جملہ نصب ہے. تو یہ پورا معطوف الیہ اور معطوف بن مل کر یہ مفعول بن گئے، فعل فاعل مفعول. تو فعل فاعل اور مفعول مل کر یہ پورا ہمارا جملہ فعلیہ بن گیا. تو ہم نے آدھا پارٹ اپنا جو تھا اس کو ہم نے سالو کر لیا. اتنا کہاں سے کہاں تک ہم نے حل کر لیا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا. اچھا بھائی، اب ہم اس کی تھوڑی سی ٹرانسلیشن بھی کر لیتے ہیں. یخادعون ہم نے کہا یہ فعل اور فاعل ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ باب مفعلہ ہے. باب مفعلہ میں کیا ہوتا ہے کہ دو گروہوں کے آپس میں ایک کشمکش ہوتی ہے اور اس میں اشتراک بھی پایا جاتا ہے. تو کیا ہے کہ اگر اس کا ہم ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اب کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ اللہ کو. تو کیا اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اچھا، پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں جملہ معنی، پھر آگے بات کریں گے. وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو، ان کو جو والذینہ جو ہے، اس کا الذینہ کا جو ٹرانسلیشن ہوگا یہ تو اور ہو گیا، واو تو اور ہو گیا. الذین کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ ان کو جو آمنو ایمان لائے. تو دو طریقے کے لوگوں کو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کون؟ ہم کی ضمیر کس کی طرف جاری ہے؟ ہم کی ضمیر ان لوگوں کی طرف جاری ہے جو کہ ہم کی ضمیر ان لوگوں کی طرف جاری ہے، ان کی جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پہ. اور کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کو کہ وہ تو مومن ہیں ہی نہیں. وما ہم بے مومنین، وہ تو مومن ہے ہی نہیں. تو یہ جو ہماری یہ والی جو ہم کی ضمیر جو ہماری یہاں پر جا رہی ہے ان لوگوں کی طرف جا رہی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تو مومن ارگز مومن نہیں ہے. تو یہ جو یہاں پر فاعل جو ہے ہم، یہ اس ضمیر کو شو کر رہے گا، یعنی کہ ان لوگوں کو شو کر رہے گا. تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوئی کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ ہاں، ان لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے جو ایمان لے کر آئے اللہ کے رسول کے ساتھ، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. تو بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. تو یہاں جو کہا گیا ہے کہ یخادعون اللہ، کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی عزت بڑھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکے دینے کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا. تو اگر ہم اس کو تفسیر کریں تو اس کا مقصد ہے کہ وہ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے رسول کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے. اب ہم اسی آیت کے اگلے حصے پر چلتے ہیں. اگلا آیت کا اس کا ہے کہ وما یخدعون الا انفسهم. انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. مزید حصے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ما یخدعون الا انفسهم، نہیں وہ دھوکہ دے رہے مگر اپنے نفسوں کو. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا اس کو اینالائز کر لیتے ہیں کس طرح سے. واو جو ہے، یا واو حرف عطف ہو رہا ہے، پچھلے جملے پر یہ جڑ رہا ہے اس کے ساتھ. ما حرف نافیہ ہے، حرف ہے، یاد رکھیے گا یہ حرف ہے. اسم جو ہے وہ موصولہ ہوتا ہے، جب ہم اسم کہتے ہیں تو وہ موصولہ ہوتا ہے، یہ حرف نافیہ. یخدعون یہ یہاں پر فعل آ رہا ہے، الا اگین ایک حرف آ رہا ہے، اور انفسہم جو ہے یہ ہمیں ایک انفسہم ایک اسم نظر آ رہا ہے، انفسا، اور ہم جو ہے ایک ضمیر نظر آ رہی ہے. تو ہمیں اچھے سے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی اسم کے ساتھ ضمیر ہو، یعنی اسم اٹیچڈ ہو کس کے ساتھ؟ ضمیر کے ساتھ. اسم ضمیر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو یہ جری ضمیر ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ مضاف الیہ ہوتا ہے. یہ بہت موٹا سا اصول ہے کہ اسم اگر ضمیر کے ساتھ اٹیچ ہے تو وہ مضاف الیہ ہوتا ہے گا. اچھا بھائی، اب کیا ہے
کہ हमने ये जो हमारा पूरा जुमला था इसमें से हमने क्या किया कि माँ को और इल्ला को थोड़ी सी देर के लिए हटा दिया, तो हमारे पास क्या बना, यग़दऊना अनफुसहुम। तो यग़दऊना जो है ये यहाँ पर मैंने ये यानी ये चीज़ यहाँ लेकर आ गई, यग़दऊना और अनफुसहुम, माँ और इल्ला को हटा दिया। वाव तो हर्फ़ अतफ़िया था इसलिए इसको छोड़ते हैं। यग़दऊना अनफुसहुम, यग़दऊना हमारा फ़ेल और फ़ाइल है, अनफुसहुम मफ़ूल है। अब यग़दऊना कैसे फ़ेल और फ़ाइल है इसको हमें देखना है। तो यग़दऊना, इसमें हम पहले देखते हैं कि इसके रूट लेटर क्या हैं। तो हमने क्या किया, इसमें से जो या वाला हिस्सा होता है ना, या वाला हिस्सा हमने निकाल लिया, ठीक है? और ऊना निकाल दिया। तो हमारे पास क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है खा, दाल और ऐन। हमारे पास जो रूट लेटर आ रहे हैं खा, दाल और ऐन आ रहे हैं। ये फा कलमा हमारे पास खा आ रहा है, ऐन कलमा दाल आ रहा है और लाम कलमा जो है वो ऐन आ रहेगा। ठीक है, फा ऐन लाम हमारे ये हमारे रूट लेटर हो गए। पाप फा से आता है यानी कि फताह यफ्तहू से। तो ये फताह यफ्तहू से अगर हम इसको बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, खुदा खुदा यख दऊ। ये क्या बना हमारा, खदा यखदऊ। ठीक है, ये हमारा बना खदा यखदऊ। और फिर अगर इस यखदऊ को हम लेकर चलें तो ये हमारा बन रहा है यखदऊ यखदऊ यखदआनी यखदऊना। यकदऊन ये हमारा सीगा है। तो हमें पता है कि यकदऊ में जो ज़मीर है वो हुआ की ज़मीर है, यकदआनी में हुमा की ज़मीर है और यकदऊना में हुम की ज़मीर पोशीदा है। ठीक है, तो ये कौन सी ज़मीर हो, जमा मुज़क्कर गायब की। हुम जो हमें पता है ना जमा मुज़क्कर गायब होता है। तो ये तो हमने फ़ेल फ़ाइल हमें समझ में आ गया कि ये किस तरीके से यकदऊना बनाएगा। अब इसके बाद क्या है, हम यहाँ पर बात कर रहे थे ना, यक़दऊना फ़ेल फ़ाइल हमें समझ में आ गया। फ़ेल फ़ाइल के बाद मफ़ूल आ रहा है, तो मफ़ूल किस तरह से आ रहा है, अनफुसा और इसके साथ ये एक अटैच ज़मीर है अनफुसाहुम। तो अनफुसा जो है ये हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारा कौन सी हालत है, नस्बी हालत में आएगा। ठीक है, अनफुसा नस्बी हालत में और क्या है, इस्म है। ठीक है ना, जान को कहते हैं ना इस्म है नस्बी हालत में। तो हमने क्या बात ज़हन में हमेशा रखनी है कि जब भी इस्म के साथ, किसी इस्म के साथ हमें कोई अटैच्ड ज़मीर नज़र आ रही होती है, ये अटैच ज़मीर जो हमें नज़र आ रही है, ये जर्री ज़मीर होती है और ये क्या बनाती है, ये मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह बनाती हैगी। तो ये जो हमारा है अनफुसहुम, ये मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह बन रहा है क्योंकि नस्बी हालत में। तो ये मुदाफ़ मुदाफ़ मुरक्कबे तौसीफ़ी की मुरक्कबे इज़ाफ़ी की हमारी नस्बी कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए ये यहाँ पर फ़ाइल मफ़ूल बन गया। तो इसका अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका सिंपल ट्रांसलेशन होगा, वो धोखा देते हैं अपनी जानों को। इसका सिंपल ट्रांसलेशन सादा सा ही जुमला हुआ, वो धोखा देते हैं, वो धोखा देते हैं अपनी जानों को। जानों को, ये सादा सा इसका जुमला हो गया, वो धोखा देते हैं अपनी जानों को। अब हमने ये तो हमने सिर्फ ये वाला हमने ये पोर्शन उतारा था और ये पोर्शन उतारा था, लेकिन हमारे पास ये अल्लाह ताला ने कुरान में नहीं लिखा, बल्कि अल्लाह ताला ने इसके साथ एक माँ और इल्ला का इजाफा भी किया हुआ है। ठीक है ना, माँ और इल्ला का इजाफा भी किया हुआ है। ये माँ और ये इल्ला और इनके दरमियान में ये आया। तो यहाँ याद रखने की ये चीज है कि माँ और इल्ला जब भी साथ साथ आते हैं तो ये काहे के लिए आते हैं, ये जुमले में हसर पैदा करने के लिए आते हैंगे। जैसे हमने बहुत सारी तरीके, हमने जुमला इस्मिया में क्या सीखा था कि अगर हम जार मजरूर को शुरू में ले आते हैं तो जुमले में जोर पैदा हो जाता है। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरह हमने इन्नमा एक इन्नमा पढ़ा था, एक ना इन्नमा
ہے نا. انما کیا ہوتا ہے, یہ جو ما ہے اس کو کہتے ہیں معافہ, یہ انا اور کافہ ہے, یہ انما مائے کافہ, یعنی انا اور ما کا کمبینیشن ہے یہ, ٹھیک ہے نا. یہ انا بھی تو ہمیں پتہ ہے نا زور ڈالنے کے لیے آتا ہے نا, لیکن انا جو ہے وہ صرف اور صرف اسمیہ جملوں پر آتا ہے. اور پھر اسمیہ جملوں پر آنے کے بعد یہ انا کیا کرتا ہے, یہ اپنے بعد آنے والے مبتدا جو ہوتا ہے اس کو اون کر, ما نافیہ جو حرف ہے اور اللہ آ رہے ہوتے ہیں, تو پھر یہ زبردست قسم کا اس جملے میں زور پیدا ہوتا ہے گا. ما نافیہ تو ظاہر ہے, ما نافیہ بھی نفی کر کے جملے میں آتا ہے, لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس جملے میں جو بات کہی گئی, جو سادی بات کہی گئی ہے, یعنی یہ تو نیگیشن نہیں ہے نا, اس میں تو صرف اتنا کہا گیا نا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے نفسوں کو, تو یہ پازیٹیو سینٹینس ہے نا ایک طرح سے, یعنی پازیٹیو سینس میں کہ اس میں نہیں آ رہا. تو اس جملے کو, اسی جملے کو بہت زیادہ جب زور دینے کی کوشش کی جاتی ہے, ایمفیسس کیا جاتا ہے, تو ما نافیہ اور الا ڈال دیا جاتا ہے. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ وہ, اگر ہم اس چاہیں نا تو ہم اس کا ٹرانسلیشن بھی کر سکتے ہیں, وہ تو سوائے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے اور کچھ نہیں کر رہے, یا وہ تو صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ ما اور اللہ نے اس جملے میں یہ چینج لے کر آئے. اگر ہم اس کو ورڈ ٹو ورڈ کہیں گے تو ہم کہیں گے نہیں, وہ دھوکہ دے رہے مگر اپنے نفسوں کو. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں کریں بلکہ ہم سلیس اردو میں ٹرانسلیشن کریں, تو اس کی اردو ہوگی کہ انہوں نے تو اپنی جانوں ہی کو دھوکہ دیا ہے, انہوں نے تو اپنے ہی جانوں کو دھوکہ دیا, یعنی وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم ماں کر کے ٹرانسلیشن کریں, ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو بس اپنی جان, وہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ وہ تو صرف اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس کی ٹرانسلیشن ہم اس طرح سے کریں گے, تو اس پورے کی ہماری ٹرانسلیشن کیا ہوگی, اور وہ تو صرف اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یا یوں کر لیں, دو فعل پڑے نا, ایک ہم نے پڑھا یخادعون اور ایک ہم نے پڑھا یخدعون, تو یہ دونوں بالکل, یہ مزید فی کا ہے, یہ مزید فی کا ہے, اور یہ کون سا مفاعلہ, اور یہ جو ہے مجرد کا ہے, اور باب فا سے ہے. یہ اپنا تیسرے حصے پہ جو ہے وما یشعرون, وما یشعرون, تو واو تو یہاں واو حرف ہے, اور یشعرون کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یشعرون یہاں پر کیا ہے. وما یشعرون, واو ہمیں پتہ, با بھی حرف نافیہ ہے, اس کو نگیٹ کرنے کے لیے آ رہے گا. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں اس فعل پر, یشعرون. یشعرون کو ہم کیا کرتے ہیں کہ یشعرون کا یہ جو ہے یہ ہٹا دیتے ہیں, یا اور اونا ہٹا دیتے ہیں, تو ہمارے پاس کیا بچتا ہے, ہمارے پاس بچتا ہے روٹ ورڈ شین, عین اور را. اس پہ بس میں دمہ, عین کلمے پہ جو میں دمہ ڈال رہی ہوں اتفاق سے, اس کا فا عین اور لام کلمہ, اس کا عین کلمہ عین کلمہ جو اس کا ہے بھی عین. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے شین عین را, یہ کون سا فعل ہمارے پاس بن رہے گا, ٹھیک ہے. تو عین کلمے پہ ہم اگر غور کریں گے, اس کے عین کلمے پہ ہمیں دمہ نظر آ رہا ہے. یہ ہے بہت انٹرسٹنگ بات کہ عین کلمے پہ دمہ کہاں کہاں ہمیں نظر آتا. مزید فی کے ہم نے 8 باب پڑھے, اور ثلاثی مجرد کے ہم نے 6 باب پڑھے, تو دیکھا جائے تو ہم نے 14 باب پڑھے اب تک, ٹھیک ہے. 14 باب میں اگر ہم مزید فی کے بابوں کو بحث کرتے ہیں تو ہمارے پاس پہلا, دوسرا اور تیسرا باب جو تھا, باب افعال, باب تفعیل اور باب مفاعلہ, ان کا جو ہم نے پڑھا تھا, ان کو ہم نے کیسے یاد کیا تھا, ہم نے کہا تھا اسلم یسلم, تو اس میں جو ہے یہ جو ہے سین, لام اور میم, ٹھیک ہے. تو اس کے عین کلمے پہ کیا آ رہی ہے, زیر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح پھر باب تفعیل میں ہم نے کیا چیز پڑھی تھی, باب تفعیل میں تھا علمہ یعلم, ٹھیک ہے. تو علمہ یعلم, یہ تھا عین لام میم. اس کے بھی دیکھیں اتفاق سے یہ بھی لامی, اس پہ بھی زیر آ رہی ہے. پھر باب مفاعلہ میں ہم نے پڑھا تھا جاہد یجاہد, جاہد یجاہد,
میں سب کی زیر زبر صرف نہیں ڈالی، صرف عین کلمے سے ہمیں ایسا مطلب ہے. تو یہ کیا تھا؟ جیم، ہا اور دال. اس میں بھی کیا آ رہی ہے؟ زیر آ رہی ہے. تو شروع کے جو 3 باب ہیں، ہم اس میں اگر ہم نے غور کیا ہے تو ان کے مدارے، کیونکہ یہ بھی مدارے ہے نا، اس میں ہمیں یا نظر آ رہی ہے علامت مدارہ، تو یہ مدارے ہے. تو یہ ہمیں شروع کے 3 باب جو تھے، تینوں باب میں ہمیں عین کلمے پہ زیر نظر آ رہی تھی. 3 باب کی بات ہو گئی. پھر ہمارے پاس چوتھا اور 5واں افعال کیا تھے؟ چوتھا ہمارے پاس فعل تھا تفاعل. چوتھا ہمارے پاس تفاعل تھا، جس کو ہم نے کیسے یاد کیا تھا؟ ہم نے یاد کیا تھا تعلم یتعلم سے. تعلم یتعلم. اس کے روٹ ورڈ کیا تھے؟ اس کے روٹ ورڈ بھی تھے عین، لام اور میم. تو اس کے لام کلمے پہ شد کے اوپر دیکھیں آپ کو زبر نظر آ رہی ہے. یتعلم جو میں نے لکھا ہے، اس میں لام کے اوپر شد پہ زبر پڑی ہوئی ہے. تو شد پہ زبر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ عین کلمے پر زبر پڑی ہے. پھر اس کے بعد ہمارا جو پانچواں تھا ہمارے باب تفاعل. باب تفاعل کو ہم نے کیسے یاد کیا تھا؟ ہم نے باب تفاعل کو یاد کیا تھا سأل یتساءل. یتساءل یتساءلو کر کے ہم نے یاد کیا. تو اس میں جو ہے سین حمزہ لام، اس کے جو روٹ لیٹر تھے وہ تھے سین، حمزہ اور لام. تو اگر ہم دیکھیں تو یتساءلو، اس میں بھی حمزہ پہ زبر ہے. یہ ہمارے ہو گئے 5. اب پھر ہمارے پاس چھٹا، 7واں اور 8واں جو باب تھے. چھٹا باب ہمارا تھا باب افتعال. چھٹا باب تھا باب افتعال، جس کو ہم نے کیسے یاد کیا تھا؟ ہم نے یاد کیا تھا اقترب یقترب. اس کا روٹ لیٹر کیا ہوئے؟ قاف با را. تو اب ہمیں یہ دیکھیں کہ ہمارے را پہ یہاں پر ہمارے پاس کیا آ رہا ہے؟ زیر آ رہا ہے. پھر باب افتعال کے بعد ہم نے نیکسٹ پڑھا تھا انفعال. باب انفعال کے جو ہم نے یاد کیے تھے وہ تھے انقلب ینقلب. انقلب ینقلب. تو اس کے روٹ ورڈ تھے قاف، لام اور با. تو ینقلب، لام کے نیچے یہاں پر زیر آ رہے گا. پھر سب سے لاسٹ والا ہمارا کیا تھا؟ باب استفعال. استفعال، اور اس کو ہم نے کیا یاد کیا تھا؟ استغفر یستغفر. استغفر یستغفر. اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ غین فا را. اس کے روٹ لیٹر ہے غین فا را. تو یستغفیرو، یہاں پہ فیرو آ رہا ہے، اس کے اوپر زیر آ رہا ہے. یہ ساری ڈیٹیل لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑے سے اسٹرانگ ہوئے اپنے نحو میں. تو اب یہ شروع کے 3 لیٹر جو 3 جو باب ہیں اس میں بھی ہمیں دیکھیں عین کلمے پہ زیر نظر آ رہا ہے. پھر بیچ کے جو 2 باب تھے، باب تفاعل اور باب تفاعل، اس میں ہمیں زبر نظر آ رہا ہے عین کلمے پہ. اور جو لاسٹ کے 3 باب تھے ان میں ہم کو عین کلمے پہ مدارے کی بات ہو رہی. یاد رکھیے گا مدارے، ہم مدارے کو ڈسکس کر رہے ہیں، صرف میں نے مدارے کو فوکس کیا. تو ان میں مدارے کے جو عین کلمے ہیں، یعنی تینوں بابوں کے مدارے کے عین کلمے، ان پہ زیر آئے. تو کہیں پر ہمیں عین کلمے پہ پیش نظر نہیں آئی. ان پورے 8 کے 8 بابوں میں ہمیں کہیں عین کلمے پہ دمہ نظر نہیں آئے. تو اب یاد رکھیے گا کہ مزید فی کے جو مدارے کے کلمات ہیں، مدارے کا جو پہلا کلمہ، اس میں کہیں پر بھی عین پر ہمیں دمہ نظر نہیں آیا. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ یہ ہرگز مزید فی کا نہیں ہے. اب ہمارے پاس آتے ہیں مجرد کے.
मुजर्रिद की तो इतनी डिटेल में बताती नहीं, आप लोग को मुजर्रिद अच्छे से आते हैं। मुजर्रिद के सिर्फ 2 बाब हैं जिनके ऐन कलमे पे दम्मा आता है, और वो बाब कौन से हैं? वो है बाब नून, यानी नसरा, यंसुरु, इसका रूट वर्ड क्या है? नून, स्वाद और रा, फा, ऐन और लाम, ये इसकी फा ऐन लाम है। तो देखें स्वाद जो है ऐन कलमा है, इसके ऊपर हमें दम्मा नजर आ रहा है। और दूसरा बाब कौन सा है? दूसरा बाब है बाब काफ। ठीक है, वो क्या होता है? करूमा, यकरूमु। तो इसके रूट वर्ड क्या है? काफ, रा और मीम। ठीक है, अब रा पे हमें इसके मुदारे में दम्मा नजर आ रहा है। ये इसमें आपको पता है कि ये लाजिम अफ़ाल, सॉरी, ये जो है ये लाजिम अफ़ाल में आता है। जो बाप करूमा यकरूम हुआ, इसमें जितने भी अफ़ाल फॉल करते हैं वो सारे के सारे लाजिम होते हैं। ये एक एक्स्ट्रा बात बता रही हूँ, पता है आप लोगों को, वैसे तो इसमें लाजिम होते हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये इस बाब से है या इस बाब से है? ठीक है, अगर हमें कोई क्लू मिल जाता है इस तरह से कि वो ये जो है ये तो लाजिम फेल नहीं है, ये मुताद्दी फेल है। एक तो ये तरीका हो सकता है कि हमें कोई ऐसा क्लू मिल जाए कि हम कहें कि नहीं ये मुताद्दी फेल है, ये लाजिम नहीं है, इसका साथ में मफूल है। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, डिक्शनरी से जाके कंसर्न करना पड़ता है कि ये इन दोनों बाबों में से किस में फॉल कर रहा है। तो मैं आप लोग को, अब मैं आपकी डिक्शनरी बनती हूँ और मैं आप लोग को बताती हूँ कि ये इस बाब से है, बाब नसरा यंसुरु से। तो हमें क्या बात समझ में आई? हमें बात समझ में आई कि जो ऐन पर दम्मा है, ऐन पर दम्मा, इसकी वजह से हम इस जगह तक पहुंचे कि या तो ये बाब नून है या बाब काफ है, और फिर हमें डिक्शनरी ने बता दिया कि ये नू काफ नहीं है बल्कि ये बाब नून है, नसारा यंसुरु से बना है ये। ठीक है, अच्छा अभी तो अगर हम इसको, अभी हमने इसके रूट वर्ड क्या निकाले थे? शीन, ऐन और रा, हमने इसके रूट वर्ड निकाले थे ना। तो अगर हम इसको नसरा यंसुरु में डालेंगे तो ये क्या बनेगा? शअरा, शअरा यंसुरु, यशउरु, शअरा यशउरु, यशउरु, इसके मायने यशारा यशुरु। तो ये यशुरु से बना है, तो अब ये यशउरु, यशउरु, यशउरानी, और यशउरूना। ये हमें यशउरूना हमारे मिल गया। तो यशरूना जो हो गया, अगर हम खाली यशरूना के मीनिंग करेंगे तो क्या बनेगा? यशरूना के मीनिंग बनेगा कि वो शऊर रखते हैं। अगर सिर्फ हम इतने को करते हैं ना, तो इसका क्या होगा कि वो शऊर रखते हैं। लेकिन क्योंकि इसके साथ माँ लग गया, माँ लग गया, तो इसका मकसद क्या हुआ कि माँ, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि ये जो है मुदारे जो है, हाँ, इसमें बल्कि अभी शायद मैं इसको दोबारा बता देती हूँ। यशउरूना जो है मुदारे, मुदारे को आमतौर पे ला के साथ जो है हम इसका जो नेगेट हम करते हैं वो ला के साथ करते हैं। तो मैं क्या बता रही हूँ कि फेल मुदारे की नफी के लिए आमतौर पे हम क्या लेकर आते हैं? आमतौर पे हम ला लेकर आते हैं। और जब ला हम लेकर आते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि इसका तर्जुमा जो है या तो यूं किया जाएगा कि वो, यानी फेल हाल में भी किया जा सकता है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी किया जा सकता है। यानी जब ला करके हम उसको निगेट करेंगे तो हम उसको ट्रांसलेशन जो करेंगे, हम यूं भी अगर हम कहें ला यशउरूना, तो हम ये कह सकते हैं कि वो शऊर नहीं रखते हैं या वो शऊर नहीं रखेंगे। ठीक है, हमने जब कहा कि ला यशउरूना, वो शऊर नहीं रखते हैं, और हम जब उसको हम फ्यूचर में करेंगे तो हम कहेंगे वो शऊर नहीं रखेंगे। तो अब यहाँ पर फोकस इस बात पर करना चाहते हैं अल्लाह ताला कि ये जुमला जो है फेले माजी में नहीं, सॉरी, फेले मुस्तकबिल में नहीं बल्कि फेले हाल में ट्रांसलेट किया जाए। तो जब मुदारे को फेले हाल में ट्रांसलेट करना मकसद होता है तो फिर हम माँ नहीं लेकर आते, सॉरी, हम ला नहीं लेकर आते, हम माँ लेकर आते हैं। ठीक है, तो जब माँ यशउरून हम कहेंगे तो अब इसको हम फ्यूचर में इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे बल्कि हमको इसको सिंपल प्रेजेंट में इसको
فعل ماضی میں لا حول ولا قوت، فعل ماضی کیوں بول رہی ہوں میں، فعل حال میں، پریزنٹ میں، ٹھیک ہے، فعل حال میں اس کا ٹرانسلیشن کریں گے، اس وجہ سے یہاں خاص طور پہ ماں لے کر آیا گیا ہے۔ اوکے، تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ وہ شعور نہیں رکھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے نہیں وہ دھوکہ دے رہے مگر اپنے نفسوں کو، یعنی وہ ہرگز ان کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ یہ جو دو لوگ ہیں، جو دو گروپ ہیں، ان کو دھوکہ نہیں دے رہا، اور ہم ذہن میں رکھیے گا اللہ سے مراد یہاں اللہ کے رسول لی گئی ہے، تو کیا ہے کہ وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے نفسوں کو، یعنی وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ یقیناً وہ اپنے ہی نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما اور ما یشرون، اور وہ اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتے، انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، انہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں، انہیں اس بات کی عقل ہے ہی نہیں ہے کہ وہ دھوکہ اللہ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کو نہیں دے رہے، بلکہ وہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری یہ پورا جو ہمارا آیت نمبر 9 ہے، یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔